بلانگ کرتی ہیں اور اب یہ اپنا ایک میڈیکل لیب کھولنا چاہ رہی ہیں. ان کو بی او کے کی طرف سے 5 لاکھ روپے. ہماری سیکنڈ کینڈیڈیٹ بھی فیمیل ہیں, سمیرہ ظہیر. انہوں نے MBA فائنانس کیا ہوا ہے, پشاور سے ان کا تعلق ہے اور یہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں جنرل آرڈر سپلائرز کا. سر جنرل آرڈر سپلائرز میں. سر اس کے بعد ہماری تیسری فیمیل جو کہ 22 ایئرس کی ہیں, پشاور گل بہار سے ان کا تعلق ہے. یہ پریویسلی ہینڈی کرافٹ بزنس میں ہی تھیں اور اب اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں. سر اس کے بعد ہمارے ہیں عباس خان صاحب. سر یہ 24 ایئرس کے ہیں. انہوں نے جی سر آپریٹنگ بزنس پولٹری فارم ہے سر, لاسٹ 6 ایئر سے ہے اور اب اس کو بڑھا رہے ہیں. جی سر. سر اس کے بعد سر جمال شاہ صاحب ہیں. یہ اپنا موبائل شاپ پچھلے 15 سال سے چلا رہے ہیں اور اب اس میں اور وسعت کے لیے ان کو 3 ملین کا لون ملا ہے. سر اس کے بعد ہمارے ایک اور ینگسٹر 26 ایئر اولڈ مہران صاحب ہیں جو کہ ہمارے ایریا کے انٹرپرینور ہیں. یہ اپنا میڈیکل لیب کا بزنس کر رہے ہیں سر ایجوکیشن میں. سر 3.5 ملین کا لون انہیں بھی ملا ہے. سر جی اماؤنٹ سر صادق جمال صاحب ہیں, یار حسین سے ان کا تعلق ہے. سر ان کو اماؤنٹ 5 ملین ملی ہے جس میں یہ اپنی کیٹل فارمنگ کو آگے بڑھائیں گے. اس میں اینیمل فیڈ اور کنٹرول شیڈز بنا رہے ہیں. سر سر یہ ہمارے ینگسٹ اور سب سے بڑا اماؤنٹ ان کو ملا 25 ملین کا, راہب اللہ افریدی صاحب ہیں. یہ اپنی لاجسٹک اینڈ سپورٹ کا بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں. سر اور سر ہمارے فائنل جو ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس کا بزنس ہے سر ان کا. سر فائنلی ہمارے جو ہیں 27 ایئر اولڈ صارم جمیل صاحب ہیں. سر یہ خود تو میڈیکل کر چکے ہیں بٹ اب یہ ہاسپٹیلٹی بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں اور یہ بٹا کنڈی میں ناران ویلی میں اپنا ہوٹل کھول رہے ہیں جس کے لیے انہیں 25 ملین ملے ہیں, جس میں 10 ملین ڈسپرس ہو چکے ہیں اور باقی ہم ابھی کریں گے. تھینک یو سر. سر اب میں PM صاحب سے سر 2 منٹ کے لیے. تھینک یو سر. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت پشاور میں نوجوانوں میں چیک تقسیم کر رہے تھے. مختلف شعبہ زندگی میں اپنے کاروبار کے آغاز اور توسیع کے لیے ان نوجوانوں نے درخواستیں دی تھیں اور آج ان کو چیک تقسیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عثمان ڈار آپ کو پھر سے میں مبارک دیتا ہوں. یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا کامیاب جوان کا, بیسکلی آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ ایک آئیڈیا سے چلتی ہے. کسی کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں چھوٹا سا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں, میں کوئی چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں. ادھر سے آئیڈیا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی دیکھتے دیکھتے اس دکان سے وہ پھر بڑا ہوٹل بنتا ہے, پھر ریزورٹ بنتی ہے. اس طرح دنیا پروگریس کرتی ہے. تو آئیڈیا سب سے پہلے آتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آئیڈیا تو آ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے. یہاں بدقسمتی سے جو گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے تھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو, جو چھوٹی انڈسٹری ہے, وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے, سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن, اور وہ ملک اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا. تو یہ ابھی جو شروعات ہے ہماری کامیاب جوان کی, اب یہ شروعات ہیں, کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا. بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی, رسک آتی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے
ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا. ایک ملک میں روایتی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی. امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے. وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی, آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور وہاں 20, 25, 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے. اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا. اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے. امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن, وہاں کی دولت بھی بڑھا دی. اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں. تو ہم نے یہ اب شروعات ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو, کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا. پہلے کرکٹ کی ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے, تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب. اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا. تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں, کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم. یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے, اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں, لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی. وہ ہے سکینگ. جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً $80 ارب کی آمدنی ہوتی ہے. اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے, اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے, دوسری آئی ٹی ہے. اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی, ان کو بیک کرنا ہے. وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے. اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں. بینک آئے, وہ بلائے ان لوگوں کو, سنیں اس کی آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں. اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں. اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, یعنی سستی, جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کی. اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے. لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہی
यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में वो गाय 6 गुना ज़्यादा दूध देती है वहाँ, और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाज़ा सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचें कि हम कितने ही अपनी आबादी का फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर उन्होंने कर्जे लिए हैं, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और इंशाल्लाह अगला हम साउथ वज़ीरिस्तान में जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का मुल्की मईशत में अहम किरदार होता है। कामयाब जवान प्रोग्राम का ये आगाज़ है। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत मज़ीद इक़दाम उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कम वक्त में तेज़ी से फ़रोग़ पाने वाला शोबा सियाहत का है, जो चंद सालों में बहुत मुस्तहकम होगा और इस शोबे से रेवेन्यू भी हासिल होगा।